بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ماشاء اللہ الحمدللہ ویڈیوز اچھی بنا رہے ہیں اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے، اور حدیث ثقلین کے بارے میں کافی ویڈیوز ہر ہفتے بناتے ہیں، اور ایک لحاظ سے اہل البیت علیہم السلام کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کی تبلیغ کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ دیکھیں شیعہ کا ایک عام معنی ہے اور شیعہ کا ایک خاص معنی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں جو میں ایک اوپن ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ در حقیقت مفتی صاحب اپنے اس بیک سینس میں وہ کیا کس چیز کے بارے میں، کس چیز کو انہوں نے بیس بنایا ہوا ہے، اور اس بیس کے اوپر وہ مثال کے طور پر حدیث ثقلین کو، شیعہ سنی مسائل کو اور ان مسائل کو انالیسس کرتے ہیں، اور ہر ہفتے 2 یا 3 ویڈیوز وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں بالآخر ان ویڈیوز کو۔ دیکھیں اگر ہم کھل کے بات کریں تو ہر انسان جو بھی اپنی بات کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک تفکر ہوتا ہے اس کا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک خاص جہان بینی اور ورلڈ ویو ہوتا ہے، کس طرح وہ دنیا کو دیکھتا ہے، کس طرح وہ انسان کو دیکھتا ہے، اس کی نظر میں انسان کا مقصد کیا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، چاہے وہ ایک عالم ہو چاہے وہ ایک غیر عالم ہو، ہر انسان کے بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی تفکر موجود ہے۔ اب وہ تفکر جب ہم علماء کی بات کرتے ہیں، مفتیان کرام کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اندر وہ تفکر علمی انداز میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں جو میں سمجھا ہوں مفتی صاحب کی ان ویڈیوز سے، جو الحمدللہ اہل البیت کو پروموٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ان دی اینڈ وہ، اور البتہ میں بریکٹ میں کہوں انجینئر مرزا صاحب بھی یہاں پر ایک حد تک کامنالٹی رکھتے ہیں، تو در حقیقت اہل البیت کے نام پر اہل البیت کو ہی ڈیمیج کیا جا رہا ہے علیہم السلام، انفارچونیٹلی۔ جس طرح وہ ایک معروف اینڈ فیمس اب سلوگن بن چکا ہے انجینئر صاحب کا کہ the damage has been done، در حقیقت the damage has been done on اہل البیت علیہم السلام۔ وہ کیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہی کام دقیقاً مفتی فضل ہمدرد حفظہ اللہ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ اب مفتی صاحب کی آپ پرانی ویڈیوز کو جا کے دیکھیں تو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے اپنے مقصد کے لیے، کہ وہ کیسے سوچتے ہیں دین کے بارے میں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی اور دقیقاً اسی کے اوپر وہ چل بھی رہے ہیں، وہ ہے پلورلزم، جس کو وہ ایک اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کے نام سے۔ در حقیقت پلورلزم ہے کیا؟ اور جتنے بھی یہ سلوگنز مفتی صاحب، انجینئر صاحب اور وہ فین فالوورز کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے مسلم، میں فقط مسلمان ہوں، میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں، یہ جو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی یہ سب مولویوں کے بنائے ہوئے فرقے ہیں۔ ممکن ہے بریلوی اور دیوبندی اور ممکن ہے مولویوں کے بنائے ہوئے ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ مکتب ہے، جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے اندر اس مکتب کو فاؤنڈ کیا، اس مکتب کی فاؤنڈیشنز ڈالیں، اور پھر اپنی سیرت کے اندر اور اپنے حیات کے، اپنی زندگی کے متعدد فرصتوں کے اندر، مواقع کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے لوگوں کا یہ ذہن، لوگوں کے ان اپنے اذہان کو پریپیئر کرنے کی کوشش کی کہ میرے بعد امیر المؤمنین یعنی امام علی علیہ السلام ہوں گے، یعنی علی ابن ابی طالب ہوں گے، جو اس پیغام اسلامی کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے امامت کے ذریعے۔ تو مکتب تشیع کے اعلان کا مقصد یہ تھا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 6-7 مرتبہ میں نے لاسٹ ٹائم حوالے آپ کو دیے تھے۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے اور دیگر کچھ افراد کے نہیں، اگرچہ رسول خدا نے کہا ہے، لیکن اب یہ اگرچہ بہت خطرناک ہے،
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن نے تو مسلمان کا عنوان دیا ہے، ہاں اگرچہ رسول خدا نے کہا ہے کہ یا علی انت وشیعتک، بھائی جب رسول خدا نے کہا ہے، جب قرآن کی تفسیر رسول خدا فرما رہے ہیں تو آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگرچہ رسول خدا نے؟ عجیب ہے یہ اگرچہ مگرچہ کی یہاں پر بات ہی نہیں ہے. رسول خدا وہ ہیں جس کے بارے میں خداوند سبحان نے فرمایا. وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات، دیکھیں یہ مکتب تشیع کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی رفتار اور بیہیویئر خدا کے ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی وہ خدا کا ارادہ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق بات کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام اچانک ان کے اندر احساسات کا غلبہ آ جائے اور کوئی بات کرنے کے، نہیں، احساسات البتہ ان کے اندر ہیں، لیکن وہ احساسات بھی خدا کے ارادے کے تابع ہیں. ہم اسی وجہ سے انبیاء کو معصوم مانتے ہیں. لیکن اہل سنت کے افراد اور اہل سنت کے علماء اس انداز میں انبیاء علیہ السلام کے، یعنی اس انداز میں قائل نہیں کہ وہ ان کا ہر قول. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے اہل سنت کے علماء کیا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. نہیں، یہ اصلاً غلط ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. وہ رسول ہی نہیں ہو سکتا جو غلطیاں کرے. 0.0001% بھی غلطی نہیں کر سکتا، ورنہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. رسول خدا کا کام یہ، انبیاء کا کام یہ کہ ہمیں سعادت تک پہنچائیں، بہشت اور جنت تک پہنچائیں. جو غلطی خود کرے گا وہ کیسے ہمیں سعادت ابدی تک پہنچا سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اب یہاں پر میں دور نہیں جانا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب پلورلزم کو یہاں پر اسپیسیفکلی ریلیجس پلورلزم کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ اب کیا ہے پلورلزم، میں آپ کو بہت ہی 2 منٹ کے اندر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ہمیں یہ بیہائنڈ دا سینز کا نہیں معلوم ہوتا، لہٰذا ہم فوراً ایک بندے کی بات سنتے ہیں، فوراً شیعہ بھی تعریف کرنے لگتا ہے، یو آر آن دا رائٹ پاتھ، آپ واقعی حق پر ہیں. اور یہ ایموشنل باتیں، آپ پہلے ان کے بیہائنڈ دا سین، ان علماء کا بیہائنڈ دا سین تفکر دیکھو وہ کیا ہے، کیا بیس بنائی ہوئی انہوں نے. پلورلزم از فرام دا ورڈ پلورل، ٹھیک ہے، ہم سب کو معلوم ہے. پلورل کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے، سنگولر پلورل. پلورل یعنی کثرت، ٹھیک ہے، کثرت. اوکے، یعنی آپ کے ابھی اطراف میں کتنی ساری چیزیں، یہاں پر بک شیلف ہے، کتابیں ہیں، ٹی وی ہے، مثلا زمین ہے، کیمرہ ہے، ریکارڈر ہے، یہ سب کثرت ہے. اوکے، کثرت، اس کا میں ڈکشنری معنی بھی بیان کر رہا ہوں. لیکن ٹرمینالوجی کے اعتبار سے جب ہم اس پلورل کو ISM کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ بن جاتا ہے پلورلزم. یہ ازم کیا ہے؟ خود ازم کیا ہے؟ ازم یعنی آئیڈیالوجی، جیسے لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، اور بہت سارے ازمز ہیں، اوکے، جو معمولاً ویسٹ سے آئے ہیں، مغرب سے آئے ہیں. ان میں سے ایک پلورلزم ہے. پلورلزم کا مطلب کیا ہے؟ پلورلزم در حقیقت وہ تفکر ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کبھی بھی 100% حق تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ حق ایک نہیں ہے، حق اور حقیقت بہت سارے ہیں. آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی حق ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ بھی حق ہے. اس سے مثال دوں میں آپ کو، یہ ویسٹ میں پایا جاتا ہے، آپ ریسرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا. ہالی ووڈ کی فلموں میں، بالی ووڈ کی فلموں میں اس تفکر کو شدید پروموٹ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی، اور ہمارے معاشرے کے اندر علماء کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو سردی لگ رہی ہے، کیونکہ بالآخر موسم ابھی فار ایگزامپل نومبر دسمبر ہے تو سردیوں کا زمانہ ہے، اوکے، ونٹر سیزن ہے. باہر اگر ٹیمپریچر دیکھیں گوگل پہ بھی مثلاً 2 ڈگریز چل رہا ہے، 5 ڈگریز چل رہا ہے، آپ باہر نکلے آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے. اب نہیں، میں کہوں گا نہیں مجھے تو گرمی لگ رہی ہے، تو وہ کیا کہے گا، ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ حق پر ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، میں حق پر ہوں. اوکے، یہ ہے پلورلزم. ریلیجس، اچھا اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ
اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے کہ کیا یہ تفکر، ابھی ہم ریلیجیس میں اسلامک پلورلزم کے اندر میں انٹر ہونے والا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے گا وہ کیا ہے. یہ تفکر در حقیقت کہ ہم سب حق پر ہیں اور ایک حقیقت نہیں ہے اس عالم کے اندر، سب کچھ حقیقت ہے. آپ جو بولے، مثلا آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی، واٹ از اے وومن، میٹ والش کی ڈاکیومنٹری. آپ وہ ڈاکیومنٹری حتماً دیکھیں. آپ اس میں میٹ والش آتا ہے اور امریکہ کے اندر بعض خواتین سے انٹرویو لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آدمی نہیں ہوں، عورت ہوں، تو آپ کا کیا جواب دے گا، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خاتون ہیں تو آپ حق پر ہیں، اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں مرد ہوں تو میں مرد ہوں. اوکے، دس از پلورلزم. اوکے، عجیب ہے یہ. اس کی ہسٹری کہاں ہے؟ اس کی ہسٹری رینائسنس کے اندر ہے. جب ویسٹ میں رینائسنس کا انقلاب آیا تھا، ریولیوشن آیا تھا، تو اس وقت سے انٹلیکچوئلز کا جو زمانہ شروع ہوا ویسٹ کے اندر، انہوں نے بہت سارے ازمز اور آئیڈیالوجیز لوگوں کو فراہم کی. ان میں سے ایک پلورلزم ہے. اب اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، کون سب سے پہلا اس کا آغازگر تھا، فاؤنڈر کون تھا اس نظریے کا. لیکن ہم آتے ہیں ریلیجس پلورلزم. ریلیجس پلورلزم کیا ہے؟ ریلیجس پلورلزم در حقیقت یہ ہے کہ کوئی باطل نہیں ہے، سب حق ہے، سب رضی اللہ عنہ ہے، سب کے سب. there is no باطل. امام علی علیہ السلام بھی حق پر ہیں، امام علی علیہ السلام کے جو دشمن ہیں وہ بھی حق پر ہیں. اب کیا وجہ ہے، وہ کیوں حق پر ہے، یہ کیوں حق پر ہے، ہم اس کے لیے دلیلیں لے کے آئیں گے، لیکن ان دی اینڈ سب حق پر ہیں. آپ نے اگر اسلام کی تاریخ میں ریسرچ کی ہے اور آپ فار ایگزامپل اس نتیجے تک پہنچیں کہ مثلا اہل البیت حق پر نہیں ہیں اور باقی حق پر ہیں، تو آپ ٹھیک ہیں. اور اگر آپ فار ایگزامپل سیکنڈ پرسن اس نتیجے تک پہنچیں کہ اہل البیت حق پر ہیں اور فلانی حق پر نہیں ہے، تو آپ بھی ٹھیک ہیں. بس حق متکثر ہے، حق میں کثرت پایا جاتا ہے. وہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے، یہ بھی حق پر ہے. لہٰذا اب یہاں پر دیکھیں، مفتی فضل ہمدرد صاحب نے جو ابھی لاسٹ 10 days کے اندر ایک انٹرویو دیا تھا 1 گھنٹہ 40 منٹ کا، اس میں آپ دیکھیں جنید رحمان صاحب کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیں اب یہ جب پلورلزم کو اسلام کے اندر جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں. دیکھیں ہم مل کر یہ کلپ دیکھتے ہیں. دوسرے کو کافر قرار دینا، بدعتی قرار دینا. رہ گئی بات یہ کہ جو میں نے شیعت کا اعلان کیا، بالکل آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں. ہاں، یہ ذرا ڈیفرنس ذرا بتائیں. اب دیکھیں یہ پلورلزم اس معنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ بھی سنی ہے اور جو سنی ہے وہ بھی شیعہ ہے. فرق کیا ہو گیا؟ مولویوں نے بنائے ہوئے سارے فرق. جی جی اوکے، اب دیکھیں میں شیعہ ہوں، در عین حال میں سنیت سے نہیں نکلا ہوں. اسی کو پلورلزم کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں. اور شیعہ سنی کی جو تعبیرات ہیں یہ فرقہ وارانہ اور یہ مولویوں کا کام ہے. البتہ آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی سارے بالآخر مسائل ہیں. جبکہ اس پلورلزم کا نتیجہ کیا ہوگا آپ خود بتائیں. اگر سب حق پر ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کیا کہہ رہے قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزہق الباطل. خدا کہتے نہیں، حق ہے باطل ہے. یا خداوند سبحان فرماتے ہیں، وہ آیت ذہن میں نہیں ہے، کہ ہم نے اس کائنات کو حق کی اساس پر بنایا ہے، نہ کہ باطل کی اساس پر. اوکے، حق کی اساس پر یہ پوری کائنات بنی ہے اور یہ پوری دنیا اور یہ عالم ہستی حق کی طرف بڑھ رہی ہے. بس حق ہے اور باطل ہے. جب میں کہتا ہوں کہ سب حق پر ہیں، شیعہ دیکھیں مثلا امام صادق علیہ السلام بھی حق پر ہیں، ابو حنیفہ بھی حق پر ہے، امام مالک سب حق پر ہیں، تو اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حق اور باطل کے بارڈرز ختم ہو جاتے ہیں. حق اور باطل کے درمیان جو تمیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. There are no borders. کوئی باطل کا تصور پھر نہیں ہے، سب حق پر ہیں.
جبکہ مکتب تشیع کے اندر اور خود قرآن مجید کے اندر ہمیں نہیں ملتا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، آشکارا دشمن ہے۔ اب ہم کہیں نہیں شیطان بھی حق پر ہے، بالآخر وہ بھی جب خداوند متعال سے، اللہ سبحانہ و تعالی سے خطاب کرتا ہے شیطان، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ رب۔ شیطان خدا کو رب کہتا ہے، یعنی خدا کی ربوبیت کا بالآخر قائل ہے وہ، اس وجہ سے رب کہہ رہا ہے۔ تو ہم کہیں نہیں وہ بھی حق پر ہے، یار یہ باتیں ان دی اینڈ خطرناک ہے میرے حساب سے۔ یہ خود مکتب، میں نہیں کہہ رہا ہوں اب یہ فرقہ وارانہ یہاں پر کوئی ایشو آ رہا ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ اہل البیت علیہ السلام کو محو کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی نیت میں مسئلہ ہے، کوئی جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، انٹینشنل کر رہا ہے، نہیں، یہاں پر انٹینشنز اور نیتوں کو جھانک کر دیکھنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ بالآخر مفتی صاحب خلوص سے جو بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اس کیا سے پرابلم ہے، ایک طالب علم مکتب تشیع کے طالب علم کے عنوان سے مجھے یہاں پر یہ پرابلم ہے، اس نیریٹو سے پرابلم ہے جس کا بیس پلورلزم ہے، ریلیجس پلورلزم، جس کو فارسی میں نسبی گرائی بھی کہتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ہم کہیں کہ معرفتی پلورلزم ہے، یعنی سب کچھ حق پر ہے، کوئی باطل نہیں ہے۔ اور یہ ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے در حقیقت۔ یہاں پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ میں دشمن کی زمین پر تو ریسرچ نہیں کر رہا ہوں، دشمن کے دیے ہوئے گراؤنڈز پہ تو میں ریسرچ نہیں کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے اسی پلورلزم کا ایک اور نتیجہ آپ دیکھیں، خود مفتی فضل حمدرد صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے، اور حتیٰ بعض دیگر افراد بھی تشیع میں سے بھی یہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ ہم کسی مرجع کی تقلید کریں، یعنی یہ کون سا عالم ہے جو یہ آ کر کہے کہ میں مرجع ہوں تم میری تقلید کرو؟ نہیں، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا زاویہ فکر رکھے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ انالیسس کرے، تجزیہ کرے اور نتیجے تک پہنچے، اور اسی نتیجے کے مطابق دین کو فالو کرے۔ لہٰذا تقلید ممنوع ہے، یہ پلورلزم کا نتیجہ ہے کہ تقلید ممنوع ہے۔ کیوں تقلید ممنوع ہے؟ کیونکہ میرا اپنا زاویہ ہے، آپ کا اپنا زاویہ ہے، آپ کا زاویہ حق ہے، میرا زاویہ حق ہے۔ لیکن یہ کتنا خطرناک ہے، یعنی اب کیا امام حسین علیہ السلام کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ پھر تو یزید بھی حق پر ہے۔ ان دی اینڈ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ اجتہادی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ملجم، حتیٰ اہل سنت کے اندر بعض یہ بھی قائل ہیں کہ ابن ملجم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ عجب، یہ سب پلورلزم کا نتیجہ ہے۔ ایک اور اسی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں مفتی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں۔ اب یہ پلورلزم کے ٹاپک سے ہم ہٹتے ہیں، آگے ایک اور پوائنٹ کی طرف میں اسی انٹرویو کے اندر میں آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ مثلا جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سنی، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے سب سے پہلے؟ متبادر الالفہم کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم سنی ہیں، اور ہمارے جو تعلق ہے، کون سنی؟ مطلب اہل سنت والجماعت، جس میں دیوبند فقہ بھی آتی ہے، بریلوی فقہ بھی آتی ہے، اہل حدیث بھی آتا ہے۔ یعنی اگر آپ بریلوی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب 12 میلاد کا دن ہوگا تو میں جھنڈے لگاؤں گا، گھر کو سجاؤں گا، 11ویں شریف مناؤں گا، یہی ہے نا؟ اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تقی عثمانی صاحب کو فالو کروں گا، دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ آئے گا میں اس کو فالو کروں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست میں حصہ لوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اگر آپ سنی ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سنی ہوں، یا اگر اہل حدیث ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شیعہ ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ شیعہ جو مولا علی کا ماننے والے؟ نہیں، یہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جناب محرم ہے، 10 محرم کو میں نے باہر نکلنا ہے، یعنی وہ تصور معاشرے میں پیش کیا گیا ہے، چھریاں چلانی ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے، ٹھیک ہے، سبیل لگانی ہے، یہ ساری چیزیں جس جگہ تک رہ جائے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کی بات دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ شیعہ کا لفظ سن کر میرے ذہن میں کیا آتا ہے، یہ جو شیعہ کا لفظ سن کر میرے ذہن میں جو آتا ہے یہ بھی قابل اگریمنٹ نہیں ہے مفتی صاحب۔ اصل میں
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ سے جو میرے ذہن میں آتا ہے یہ بلاخر گوگل ہے, google.com ہے. یہ آپ گوگل پہ شیعہ ٹائپ کریں دیکھیں کیا آتا ہے, وہی آتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں گوگل سے ہر چیز کو لا رہے ہیں. نہیں, شیعہ سن کر یہ ذہن میں نہیں آتا ہے. شیعہ سن کر یہ آتا ہے, شیعہ کے عقائد ذہن میں آتے ہیں کہ شیعہ 14 معصومین کے قائل ہیں, شیعہ کی اپنی توحید ہے, شیعہ توسل کو مانتے ہیں, شیعہ اہل قبور کی زیارت پہ جاتے ہیں اور توسل کرتے ہیں بالآخر ائمہ سے اور امام کے حرم میں جا کر. یہ شیعہ ہے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار شیعہ سن کر یہ ذہن, یہ google.com images.google.com کی بالآخر بات اور نریٹو آپ بیان کریں. انفارچونیٹلی شیعہ پھنس کیا ہے. اب دیکھیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, شیعہ کیا ہے کہ میلاد صحیح ہے یا غلط ہے یا مجلس صحیح ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں ان الفاظ کو سنتے ہوئے کیا چیز آ رہی ہے. یعنی سنی لفظ سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں بریلوی دیوبندی کے فتوے آتے ہیں, شیعہ لفظ سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں, سیاہ لباس پہنا ہوا ہونا اور ایک خاص طرح کا کلچر. مجھے بتائیے سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب, اس کو غور سے سنیں, سنت کا مطلب کیا ہے, اور پھر میں اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ بیان کروں گا. سنت کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا, آپ کی سنت کی پیروی کرنا. وہ آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام علی کا ساتھ دینا, شیعت کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کا پیروکار ہونا, شیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا پیروکار. یعنی اگر کربلا میں زندہ ہوتا, میں کس کے ساتھ ہوتا؟ یقیناً امام کے ساتھ ہوتا. اگر کوئی شخص آج مسلمان یہ کہتا ہو کہ میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہوتا, کسی اور جگہ ہوتا, وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ میں تو نہیں مانتا. نہیں ہوگا نا. نہیں, بالکل نہیں ہوگا. یہ شیعت کا ایک مفہوم. لیکن یہ ذہن میں آنے کے بجائے ہمارے دماغ میں وہ جو فرقواریت کے طور پر چیزیں آئی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں. تو اسی کے خاتمے کے لیے میں نے یہ گفتگو کا آغاز کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں, یعنی میں امام علی کا فالوور ہوں, متبع ہوں, ان کی پیروی کرتا ہوں, اور میرے سامنے اگر 2 مسائل آ جاتے ہیں, ایک طرف امام علی کا موقف ہے کسی مسئلے میں اور ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اوکے, یہ ابو ہریرہ اور امام علی, اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سنت کا مطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا, ان کی سنت کی پیروی کرنا. لیکن مکتب تشیع کے اندر سنت کی یہ ڈیفینیشن انکمپلیٹ ہے, ناقص ہے. یہ غلط نہیں ہے, ناقص ہے. مکتب تشیع کے اندر سنت کا مطلب نہ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا, بلکہ 12 امام کی بھی سنت کو فالو کرنا. وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے. یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سارے ائمہ معصوم ہیں اور ان کی سنت ہمارے لیے حجت ہے. جبکہ یہ جو کہ شیعہ ہونے کا دعویدار کر رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, سنت یعنی رسول خدا کو فالو کرنا. نو مفتی صاحب, دس از ناٹ رائٹ. اگر آپ شیعہ ہیں تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا, یس آپ شیعہ ہیں, اور شیعہ کا مطلب, شیعہ کا وہ عمومی معنی کے اندر آپ شیعہ ہیں کہ آپ محب امام علی ہیں, پیروکار امام علی ہیں. لیکن مکتب تشیع کے اندر شیعہ فقط وہ نہیں ہے جو محب امام علی اور پیرو نہیں, شیعہ وہ ہے جو امام علی کا بھی پیرو ہے, امام حسن, امام حسین, امام سجاد علیہ السلام, امام باقر, امام صادق سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کا پیروکار ہے. یہ شیعہ ہے, فقہی اعتبار سے بھی, عقائد اور توحید اور اس اعتبار سے بھی, اور اخلاق کے لحاظ سے بھی. شیعہ اپنے تمام سسٹمز کو ان 12 ائمہ سے لے گا. یہ شیعہ کا معنی ہے. شیعہ کا معنی فقط امام علی یا فقط امام حسین سے محبت اور پیروی کرنا نہیں ہے. انہوں نے کئی دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ اپنی ویڈیوز میں کہ نہج البلاغہ لا کر ان سے نہج البلاغہ سے قرات بھی کی ہے انہوں نے, مختلف خطبات کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم مقایسہ کریں, ایک کمپیریزن دیکھیں, امام علی علیہ السلام کی کتنی احادیث آئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں, اور ابو ہریرہ کی کتنی احادیث آئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں. اس کو ہم دیکھتے ہیں, وہ دیکھیں. امام علی علیہ السلام کی عدد, اب صحاح ستہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں, صحاح ستہ کے اندر مثال کے طور پر امام بخاری جو ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتنی احادیث امام علی سے لائیں, کتنی احادیث ابو ہریرہ سے لائیں. اوکے, ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری کے اندر
ایک ایک صحابی کا نام لیتے ہیں اور اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ایک ایک صحابی سے ہمارے پاس کتنی احادیث بخاری کے اندر موجود ہیں. لہٰذا جب وہ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے جو احادیث ہمارے پاس آئی ہیں وہ 117 احادیث آئی ہیں. اور ابو ہریرہ کے اوپر میں آتا ہوں, امام علی علیہ السلام سے جو احادیث صحیح بخاری کے اندر ہیں وہ فقط اور فقط 29 احادیث ہیں, 29 احادیث ہیں. یہ کیا آپ کے اندر کوئی کویسچن مارک کریٹ نہیں کرتا کہ امام علی علیہ السلام سے صرف 29 احادیث؟ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب اسماء الصحابہ کے اندر جب امام علی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں میں, یعنی نہ فقط یعنی صحاح ستہ کے اندر بھی اور غیر صحاح ستہ کے اندر بھی, مسانید کے اندر, تاریخ, تفسیر, فقہ, یعنی اہل سنت کی تمام اوتھینٹک کتابوں کے اندر امام علی علیہ السلام سے 537 احادیث نقل ہوئی ہیں. اور بخاری میں کتنا؟ بخاری میں فقط 29 احادیث, 29 احادیث. کیوں؟ اب کمپیر کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور ساتھ صرف اور صرف 18 مہینے زندگی گزاری, تو فرماتے ہیں کہ بخاری کے اندر ابو ہریرہ سے 446 احادیث بیان ہوئی ہیں, نقل کی گئی ہیں. اور اسی بخاری کے اندر امام علی سے 29 احادیث. کیوں؟ جبکہ امام علی علیہ السلام بچپن سے رسول خدا کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. تو مفتی صاحب کو میں یہ کہوں, اگر آپ کو امام علی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے تو بخاری کے اندر تو صرف 29 احادیث ہیں. سیکنڈ آف آل وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام کا کلام فقط نہج البلاغہ کے اندر نہیں آیا ہے. ایک اور کتاب ہے مکتب تشیع کے اندر جس کا نام غرر الحکم ہے. غرر الحکم کے اندر امام علی علیہ السلام سے نقل کی جانے والی احادیث کی تعداد 10,760 احادیث ہے. 10,760 احادیث امام علی علیہ السلام کی غرر الحکم. کیونکہ مؤلف غرر کا ہدف یہ تھا کہ وہ احادیث جو نہج البلاغہ میں سید رضی نے وارد نہیں کیے ہیں میں غرر کے اندر لے کر آتا ہوں. خوب, اگر امام علی علیہ السلام کی احادیث کی پیروی کرنی تو یو ہیو ٹو, آپ کو اپنی عوام کو بتانا پڑے گا کہ فقط نہج البلاغہ نہیں ہے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ سنت پیغمبر, میں نے آپ سے کہا کہ سنت پیغمبر فقط نہیں, سنت ائمہ معصومین یعنی 14 معصومین کی یہاں پر سنت کو فالو کرنا واجب ہے مکتب تشیع کے اندر. اگر آپ واقعاً شیعہ ہیں تو آپ کو بلاخر 14 معصومین کی سنت کو فالو کرنا ہوگا اور باقیوں کی سنت کو چھوڑنا ہوگا. پاسبل نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں اور در عین حال میں سنیت سے بھی نہیں نکلا ہوں. البتہ میرا اس پوائنٹ کے اوپر بھی اعتراض ہے جو آپ ہر ویڈیو میں, البتہ یہ دیگر علماء بھی انفارچونیٹلی کام کرتے ہیں اور کچھ غیر علماء بھی اس چیز کو مسلسل پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کا کیا کرا ہے. کیوں بار بار ہر ویڈیو میں مولوی کے اوپر؟ مقصد کیا ہے اس کے اوپر میں بعد میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا. بس واضح یہ ہو گیا کہ مکتب تشیع کے اندر 14 معصومین حجت ہے, نہ فقط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور خود رسول خدا نے ان کو ہمارے لیے حجت کے طور پر انٹروڈیوس کرائے نام لے کر. آخری بات وہ یہ کہ دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں شیعہ اور پھر جب ہم کہتے ہیں سنی تو یہاں بات فقط فرقوں کی نہیں ہو رہی ہے, بات 2 آئیڈیالوجیز کی ہو رہی ہے, بات 2 ورلڈ ویوز کی ہو رہی ہے. شیعہ کس طرح اس دنیا کو دیکھتا ہے, عالم ہستی کو دیکھتا ہے. سنی کس طرح دیکھتا ہے. شیعہ کس طرح مثال کے طور پر توحید کو دیکھتا ہے. شیعہ کا ویو پوائنٹ توحید ذاتی, توحید افعالی, توحید صفاتی کے بارے میں کیا ہے. سنی کا کیا ویو ہے,
اہل سنت کا کیا پرسپیکٹیو ہے توحید کی ان اقسام کے بارے میں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں شیعہ سنی، یہاں پر بات فرقوں کی نہیں بلکہ یہاں پر بات مثلا دو الگ تصور آف امامت اور خلافت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، تو امامت بھی صحیح ہے، خلافت بھی صحیح ہے. آپ کا ان دی اینڈ یہ ریلیجس پلورلزم کا نتیجہ نکلتا ہے. جبکہ مکتب تشیع کے اندر بالآخر بات امامت کی ہے، اور اتفاقاً امامت کے بارے میں خود خداوند سبحان نے جو ہے قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات کا ذکر کیا اور ان دی اینڈ فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اب یہاں پر سوال تو یہ، میں اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن کوشچن یہ کہ امامت کے اس مقام کو حاصل کرنے سے پہلے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے. اب نبی کے بعد خدا ان کو امامت کا درجہ عطا فرما رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خود قرآن کے اندر امامت موجود ہے، لیکن سنی کہتے ہیں نہیں، اہل سنت فرماتے کہ نہیں، امامت نہیں خلافت. یہاں پر آئیڈیالوجیز کا ڈفرینس ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں تو آپ کو توحید 14 معصومین سے لینی ہوگی، پھر آپ امام ابو حنیفہ سے نہیں لے سکتے، امام شافعی سے نہیں لے سکتے، اگرچہ ان کی آئیڈیالوجیز کے اندر کچھ ممکن ہے کامنالٹیز ہوں، سملیرٹیز ہوں مکتب تشیع کے اندر، لیکن بالآخر آپ کو پھر 100% پیرو بننا ہوگا امام صادق علیہ السلام کا، امام باقر علیہ السلام کا. آپ کو سب کو معصوم ماننا ہوگا، جو کہ آپ نہیں مانتے، صرف پنجتن پاک کو آپ معصوم مانتے. اگر آپ شیعہ ہونے کے قائل ہیں تو آپ کو شیعہ کی کتب احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جو کہ اصول کافی ہے، تہذیب ہے، الاستبصار ہے، بحار الانوار ہے، 110 جلدی بحار الانوار ہے. آپ کو بصائر الدرجات کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، کامل الزیارات کی طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ وہ شیعہ کی احادیث کی کتب ہیں. ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ کیوں شیعہ کی اتنی زیادہ، یہ کیا کتاب، ان کتابوں میں ہے کیا؟ ان کتابوں کے اندر احادیث اہل البیت علیہم السلام ہے. مفتی صاحب فقط احادیث رسول خدا کو مانتے ہیں، اور اہل سنت سارے کے سارے احادیث کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ فقط رسول خدا، جبکہ ہم نہیں. ہم کہتے ہیں امام علی بھی حدیث بیان کرتے ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی حدیث بیان کرتے ہیں، امام صادق، امام رضا علیہ السلام بھی حدیث بیان کرتے ہیں. لہٰذا ان تمام 14 معصومین، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بھی حدیث بیان فرماتی ہیں. 14 معصومین اور اہل البیت کی احادیث کا کلیکشن آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملے گا. میں نے خود کہا امام بخاری نے صرف 29 احادیث امام علی سے بیان کی. کیوں؟ سوال کیا جانا چاہیے امام بخاری سے اور اہل سنت کے اکابر علماء سے، کیا وجہ ہے یہ؟ پس اگر اہل البیت کی طرف آنا ہے تو آپ کو ان تمام کتابوں سے حتی نہ فقط ان تمام کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا، بلکہ جب میں کہہ رہا ہوں شیعہ اور سنی میں فرق، ایک بنیادی فرق ہے، تو بنیادی فرق سے مراد سسٹمیٹک فرق ہے. ایک فقہی حکم کو استنباط کرنے میں فرق ہے. مثال کے طور پر اہل سنت اکثر قیاس کے قائل ہیں، جب وہ احکام کو استنباط کرتے ہیں قرآن اور سنت سے تو وہ قیاس کے قائل ہیں. اوکے، لیکن شیعہ قیاس کے قائل نہیں ہیں. مکتب تشیع کے اندر جو مذہب تشیع، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو فقہی مذہب ہے، اور تمام اہل البیت کا فقہی مذہب، اور ہمارے جتنے بھی فقہاء ہیں ایران کے اندر، نجف کے اندر، لبنان کے اندر، وہ قیاس کے قائل نہیں ہیں. لہٰذا اگر شیعت کے پیروکار بننا ہے، امام علی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے، تو سب سے پہلا نقطہ 14 معصومین کی عصمت کا قائل ہونا، 14 معصومین کی پیروی ان کے فقہی نظام کے اندر، کس سسٹم سے وہ استنباط کرتے ہیں. ہمارے فقہا جو کہ 14 معصومین کی فقہ سے اس استنباطی اور اجتہادی روش کو سیکھتے ہیں، آپ کو اس کو فالو کرنا ہوگا، رائٹ؟ نہ کہ یہ کہ نہیں امام صادق علیہ السلام کی فقہ کو بھی میں فالو کروں گا، اور اس طرف سے امام ابو حنیفہ بھی اگر ان کا فتویٰ امام صادق کے مطابق ہوا تو میں فالو، نہیں، یہ سب پاسبل نہیں میرے بھائی. یہاں پرابلم ہے، ایشو ہے یہاں پر، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے
125 موارد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے خلاف فتویٰ دیے، خود اہل سنت کے علماء کی کتابوں سے، امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ کی کتاب سے میں نے آپ کو نقل کر کے بتایا. لہٰذا میں کیسے اس عالم، اس امام کی پیروی کر سکتا ہوں کہ جس کے فتاویٰ رسول خدا کے خلاف ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اس پلورلزم کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. شیعہ بھی صحیح ہے، سنی بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے. یہاں پر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. google.com کی اطلاعات اور انفارمیشن سے پرہیز کریں، اور بالآخر انسان کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.